یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، پروگرام امہات المؤمنین کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام پیغام ٹیم آپ کے پاس ایک نئے انداز سے، ایک نئے حوالے سے پیش کر رہی ہے۔ بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز ہمارے لیے بڑی محترم اور مقدس ہے، اور خاص طور پر جب آپ کے گھر کی بات ہوگی، آپ کے اہل بیت کی بات ہوگی اور آپ کے گھرانے کی بات ہوگی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات کا تذکرہ اور ذکر نہ ہو۔ یہ خواتین ہمارے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے آئیڈیل خواتین ہیں۔ ہم اپنے گھر کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ہماری خواتین ان سے کیا سیکھ سکتی ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ تو جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، یقیناً ان کا گھرانہ بھی ہمارے لیے اسوہ کامل ہے۔ اس لیے پیغام ٹیم نے آپ کے لیے یہ شاندار پروگرام شروع کیا، جس میں بہت سارے اشکالات، ایسے سوالات جو لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں، جو عام مختلف طبقات نے اعتراضات اٹھائے ہیں، ان سب کا جواب اور انشاءاللہ بہت ساری معلومات ہم آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے مستقل معلم، ہمارے استاد، ہمارے مربی جناب پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری صاحب تشریف فرما ہوا کریں گے۔ آپ نے دیکھا پہلے پروگرامز میں بھی کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز سے اور بہت ہی ایسے ناصحانہ انداز میں وہ باتیں کہہ دی ہیں جو شاید ہم عام طور پر سننے کے عادی نہیں ہیں۔ تو میں اپنی آج کی گفتگو کا آغاز اور پہلا سوال جناب پروفیسر صاحب سے، سوال کیا معلومات کے حوالے سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، آپ ہمارے لیے ایک ماڈل ہیں، تو آپ اجمالی تعارف میں چاہوں گا کہ ازواج مطہرات کا جو کردار اور سیرت فضائل ہم سیکھنا چاہتے ہیں، اور جو مختلف قسم کے ہمارے سوالات ہمارے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آپ پہلے اس کا کہ ازواج مطہرات بننے تک اور اس کے بعد کی جو کیفیات ہیں، یہ کیا سفر تھا اور یہ کیا عظمت تھی جس سے ہمیں واقف ہونا آج، اور بالخصوص ہماری خواتین کو اس سے واقف ہونا چاہیے۔ تو آپ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے رسول ہیں، اور ان کی تطہیر بھی کرنی ہے، یزکیہم، ان کو کتاب اور دانائی بھی سکھانی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں جو سپورٹ چاہیے تھی اس سارے مشن کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کوئی ایسا آسان تو تھا نہیں، بلکہ جب ورقہ بن نوفل سے ملاقات ہوئی اور ورقہ بن نوفل نے سنا اور یہ کہا کہ آپ کے پاس وہی ناموس یا وہی جبریل امین آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور ساتھ یہ کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب یہ لوگ آپ کو نکالیں گے، اللہ اکبر، تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ آپ تو ایک مقبول ترین ہستی تھے مکہ میں، اس معاشرے میں صادق و امین بھی مشہور تھے، جھگڑے اختلافات کی صورت میں آپ کی ثالثی کو دل و جان سے قبول کرتے تھے، اور ثالثی بھی جو کی تو اس سے عرب کی کوئی روایت نہیں تھی کہ اتنی جلدی مکمل طور پہ جھگڑا ختم بھی ہو گیا اور آپس میں وہ جو ہے الفت و محبت کا اس میں بھی اضافہ ہو گیا، اور ایک معاشرہ جو ہے آپس میں جڑ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی، اب مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ تو ورقہ کا جو تورات اور انجیل کے عالم تھے، ان کا یہی تھا جواب کہ آپ کا جو مشن ہے نا، جو بھی یہ پیغام لے کے آیا اس کے ساتھ یہی سلوک ہوا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کوئی آسان تو نہیں تھا، اور آپ دیکھیے ہم جب تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
بعثت کے لیے تیاری اور اس کے بعد بعثت کے جو ابتدائی سال ہیں جو سب سے زیادہ مشکل سال تھے، صحیح، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی کو چن کے آپ کی زندگی کا ساتھی بنایا، ام المومنین سیدہ خدیجہ الطاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی شخصیت کو کہ جب ہم تفصیل میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی بیوی مل جانا یہ ایک غیر معمولی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ساتھ دینے والی بیوی شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو میسر نہ آئی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ، اور جس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ نہ صرف یہ کہ نمونہ ہے، بلکہ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے اس امت کی مؤسس تھیں، بے شک، انہوں نے تاسیس کی ہے اس امت کی، اور ایک ایک لمحے میں ایک ایک مرحلے پر مشکل سے مشکل اوقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، صحیح، اور ان کی وجہ سے وہ نیوکلیس جو امت کا ہوتا ہے نا، ان کی وجہ سے سارے مسلمان ہوئے۔ واہ، آپ خود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات مطہرات ہیں، آزاد کردہ غلام ہے، حضرت علی لے پالک ہیں، یہ سارے کا سارا جو ہے مل کے یہ جو نیوکلیس بنا ہے اس میں یہی تھے۔ اس کے بعد پھر دوستوں کی باری آئی، گھر کے بعد ان سب کی باری آئی۔ تو جس طرح کی ضرورت تھی، جب سیدہ خدیجہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اس وقت پھر نیا مرحلہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ ابتدائی عرصہ تو ایسا تھا کہ کوئی ایسی خاتون گھر کو سنبھالتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات مطہرات کا بھی خیال رکھ سکے، ان کے لیے ایک چھاؤں ثابت ہو، بالکل ان کے گھر کا سلسلہ چلتا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے۔ تو پھر حضرت سیدہ سودا، تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بالخصوص مکے کے حالات میں اس وقت جو اسی ہی تقریباً عمر کی کوئی خاتون چاہیے تھی جو شفقت بھی ہو، اور ساتھ ساتھ آپ کو اسی طرح تسلی تشفی جو گھر میں ماحول چاہیے تھا وہ اسی طرح کا چاہیے تھا۔ اسی طرح بلکہ مجھے اگر آپ اجازت دیں یاد آ رہا ہے کہ حضرت خولہ بنت حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ نے کہا کس سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دونوں ہیں، شوہر دیدہ بھی ہے اور کنواری بھی ہے۔ تو یہ بڑی شاندار بات، یعنی آپ کا انتخاب بھی پہلا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھا۔ اس لیے کہ وہ زندگی کے بہت سارے مراحل، تجربات ان کے پاس تھے، صحیح، حضرت سودا کے پاس۔ پھر وہ بہت پہلے اسلام یعنی اسلام کے سابقات میں سے تھیں، بہت ابتدائی دور میں۔ پھر ان کا جو اسلام سے وابستگی تھی وہ اتنی معلوم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صحیح، تو یہ ساری باتیں تھیں جن کی وجہ سے پھر اسی طرح کی ضرورت تھی۔ پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے مکی زندگی کا، صحیح، اس میں اب نجات مل گئی تھی اس ماحول سے کم کہ جس میں ہر وقت ایک تعذیب کا سلسلہ تھا، اذیتوں کا سلسلہ تھا، شدید مخالفت کا سلسلہ تھا، اور اب نئی امت کی تربیت کا مرحلہ تھا، صحیح، اور نئی امت تک دین کو پہنچانے کا مرحلہ تھا۔ اور وہ جو نئی امت ہے انہوں نے ہی ساری دنیا کے لوگوں کا امام بننا تھا، اور دین انہوں نے پہنچانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھ کر ہر چیز، ہر پہلو، مکمل ترین دین جس میں زندگی کا ہر پہلو آ جاتا ہے انہوں نے پہنچانا تھا۔ تو اس میں آدھی تعداد تو خواتین کی تھی۔ صحیح، اب خواتین جو ہیں، ایک طرف تو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو آپس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے یہ مناسب نہیں ہے، اسلام اس کا مخالف ہے۔ عورتوں کا ایک دائرہ کار الگ ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور مردوں کا دائرہ کار الگ ہے اور وہ بہت مشقت طلب ہے۔ صحیح، اب عورتوں کی تربیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، تو سب سے پہلی جو ہستی منتخب کی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وہ ایک نوعمر خاتون، بلکہ جس عمر میں نکاح ہوا ابھی بلوغت تک نہیں پہنچی تھی۔ صحیح، اچھا، اس پہ آپ غور کر کے دیکھیے، آگے تفصیل آئے گی اس کی۔ وہ ایک شعر ہے اسی کا عربی میں کہ اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا فصادف قلبا خالیا فتمکنا،
کہ میرے پاس ان کی محبت اس وقت آئی جب کہ مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے. تو وہ اس محبت نے ایک خالی دل پایا اور متمکن ہو گئی اس میں. تو حضرت عائشہ صدیقہ 6 سال کی عمر میں، ابھی تو گڑیاں کھیلتی ہوئی آئی تھی. بالکل صحیح. اللہ کے رسول کے ابھی جو روایت بھی ملتی ہے. تو پھر اس وقت سے ہی حضرت، پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس سارے گھرانے کی توجہ کا مرکز تھے اور محبت کا مرکز تھے. اب تو ایک اور رشتہ ہو گیا اور طرح سے. تو ابھی پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ عملی زندگی کیا ہوگی، اور اسی وقت سے اللہ کے رسول کی محبت ان کے دل میں جاگزین ہوگی. ایک بات، اگلی بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ عمر ایسی ہے جس میں جستجو کا مادہ بہت زوروں پہ ہوتا ہے، زیادہ کچھ سیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب آپ تفصیل میں ہم جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کی روایات پر ایک نظر ڈالیں گے تو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے خود ہر چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی. تو یہی تھا. آپ کے شاگردوں میں سے چند ایک ہی ایسے خاص طور پہ ملتے ہیں جنہوں نے آپ سے وہ گوشے بھی سیکھے ہیں کہ اگر وہ سوال نہ کرتے تو شاید ہم تک علم کا وہ جو کیفیت ہے وہ نہ پہنچ سکتے. وہ بھی تفصیلات میں آئے گا، بڑے خوبصورت وہ واقعات ہیں. اچھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بننا، آپ کی زوج بننا بذات خود یہ کتنی بڑی سعادت تھی. میں یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ ہم پیچھے جو ہمارے ابتدائی پروگرام سے اس میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ نکاح کے لیے آپ کو کیسی ایک آئیڈیل خاتون، اس کو منتخب کیسے کرنا ہے. تو جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، تو میں چاہ رہا تھا کہ اوورآل آپ نے ان کا انتخاب جو ہے، آپ کا حسن انتخاب ہے. یقیناً ہمیں یہ یقین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر ہی آپ نے ان سب کو منتخب کیا، اور ہمارا ایمان بھی ہے اس بات پر. لیکن خود آپ کے پیش نظر کوئی ایسی بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے ان کو کیسے ان کا چناؤ کیا، اور پھر ان کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ نے منتخب کیا پہلے تو. بالکل صحیح بات ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کا ایسا ماحول دینا چاہتے تھے کہ جو معاون ثابت ہو مشن کے حوالے سے، صحیح، امت ساری کی تربیت کے حوالے سے. تو اس میں خوب بہترین ازدواجی زندگی گزارنے کی صلاحیت پہلی بات تھی. صحیح. اور آپ تمام امہات المومنین کو دیکھیں گے کہ وہ ان سے بڑھ کے بہتر جو تصور ہے ازدواج کا، اور گھر کو چلانے کا، اور اپنے خامد کا خیال رکھنے کا، اور اس کے مشن میں ساتھ دینے کا، اور کہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو. پوری بہت اچھی ہوں گی، لیکن یہ سب سے بہترین، یہ سب سے بہترین، یہ سب سے ٹاپ. یعنی جو بیوی کی حیثیت سے جو فرائض ہیں اس میں ٹاپ پہ تھی. نمبر 1. نمبر 2، آپ کے مشن میں شریک تھیں. ڈاکٹر صاحب آپ غور کیجئے، پورا دین ہے یہ. اللہ اللہ. الکتاب الحکمہ، الکتاب اور الحکمہ، یہی دین اصل میں. دین اس کے علاوہ کہاں سے ہے؟ صحیح بات. یہی تو سورس ہے، پورا سکھانا ہے. اللہ. تو دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کو سمجھنے میں بھی بہت آگے تھی. صحیح. اس کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے، سمجھانے میں جو ان کا فہم تھا وہ سب سے اعلیٰ تھا، سب سے اعلیٰ تھا. جب تفصیل آئے گی تو اس میں باقاعدہ صحابہ کا اعتراف ملتا ہے. بالکل صحیح. پھر آگے پہنچانے کا جو کی صلاحیت ہے اس میں بھی وہ بہت تھی. پھر تیسری بات آپ نے خود ابتدا میں جو بات کہی ہے بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے. بالکل صحیح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے ساتھ تعلق کیسے تھا، کتنا کامیاب تھے اپنے گھر چلانے. بہت بڑا حصہ ہے زندگی کا، ایک بہت بڑا حصہ ہے. بھائی اسی کی عذاب کی وجہ سے تو نہ انسانوں کو سکون ملتا ہے اگر یہ گھر ٹھیک نہ ہو تو، نہ کوئی اچھا کام ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور رکاوٹوں پہ رکاوٹیں آتی رہتی ہیں. یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ایک آئیڈیل ماحول رکھا ہے. سبحان اللہ. تو گویا ان کے اندر اسوہ حسنہ چونکہ ہونا تھا اس گھرانے نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے کہ کیسے وہ کامیاب شوہر تھے. صحیح. تو کامیابی کے لیے شرط ہے نا دوسری طرف کی بھی. بالکل صحیح ہے. ظاہر ہے کہ اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. اور واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے جیسا کامیاب، محبت و مودت سے بھرا ہوا، خیر خواہی پہ مبنی، اور محبت کی بھی وہ حدود ہے کہ جن کا تصور نہیں کر سکتا، اور وفاداری پہ مبنی کوئی گھرانہ نہیں اور پوری انسانی. تو اس میں بھی
ان میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ نمونہ بنے دوسریوں کے لیے، صحیح، اور صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے اسی طرح سے دیکھیے ایسے مسائل، ہم واپس آتے ہیں ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے، تو ایسے مسائل جو مردوں کے لیے انتہائی، جیسے غسل کا طریقہ ہے، اپنی گھریلو آئلی زندگی ہے، تو اس بارے میں آپ اپنی ارشادات سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین پروگرام امہات المومنین آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذ محترم جناب پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری صاحب، اور بات وقفے پر جانے سے پہلے ہم یہ کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود آئیڈیل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، تو آپ کے گھرانے کو بھی اسی مقام اور مرتبے پر فائز بھی ہونا تھا اور لوگوں کو تعلیم و تربیت بھی فراہم کرنا تھی۔ تو پروفیسر بڑی خوبصورت بات آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کی ذمہ داری ان کے ذمہ بھی لگائی ہے، کہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے، بلکہ آپ کے گھر، اور پھر جیسے قرآن مجید نے ہمیں رہنمائی بھی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، یعنی اتنی پاک باز ہستیوں سے بھی ہمیں تعلیم دینے کا طریقہ یہ سکھایا کہ ان سے پوچھو لیکن پردے کے پیچھے سے۔ تو اس پر کچھ ارشاد فرمائیے کہ امہات المومنین اوورآل، تفصیلی تو ہم انشاءاللہ جائیں گے ہی، اوورآل ان سب کا دین آگے پہنچانے میں اور عبادات، عقائد، ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے ایسے مشکل سوالات کا عقیدے کی بنیاد کے حوالے سے جواب دیتی ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہوتا، تو اس پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیے تفصیلات میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، لیکن آپ نے بہت اچھی طرح اشارہ فرمایا ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ذمہ داری تھی، صحیح، تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ صلاحیت دین کو سمجھنے کی بھی، اس پہ عمل کرنے کی بھی، کہ اللہ کے رسول کا گھرانہ خود نمائندہ ہو، ورنہ اللہ کے رسول کچھ فرما رہے ہیں یا امہات المومنین کچھ کہہ رہی ہیں اور اس پہ عمل نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور دین پورے کو پوری طرح سمجھ کے آگے پہنچانے کی اور سمجھانے کی صلاحیت بھی چھوٹی کی ہونی چاہیے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ جو ہے وہ مثالی گھرانہ ہونا چاہیے، تبھی تو اسوہ حسنہ ہوگا نا، یقیناً، اور مثالی گھرانہ ایسا ہی ہے۔ اور اس میں امہات المومنین کا جو انداز تھا گھر چلانے کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا، وہ اتنا خوبصورت انداز ہے، اتنا خوبصورت انداز ہے کہ اگر اس کو اپنا لیں ہماری خواتین اور مرد تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے جو ہمارے عدم اطمینان کا ہے اور گھریلو زندگی کی خرابی کا ہے۔ اگلی بات، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات صرف عورتوں کے لیے نمونہ نہیں تھی، ان کو نہیں سکھانا تھا بلکہ مردوں کو بھی، بالکل ایسے ہی، وَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، اور آتے تھے لوگ، صحابہ بھی آتے تھے۔ صحابہ نے تو یہاں تک بھی کہا کہ جب مشکل ہو جاتی تھی، کسی بات کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا، تو ہم امہات المومنین کی طرف، خصوصاً حضرت عائشہ کا نام لیا، ان کی طرف جاتے تھے تو ان کے دروازے سے کبھی ہمیں مایوسی نہیں ہوئی۔ ایسے سوالات جو عمومی طور پر مردوں کے ہاں مباحثہ تھا لیکن ان کا فیصلہ نہیں ہوتا تھا، فیصلے تو وہ کون تھے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ تھے، خلفائے راشدین ہر وقت تھے، ساتھ رہنے والے تھے، اور خلفائے راشدین تھے، ان کی سرکردگی، ان کی امامت کا دور تھا، تو ان کے ہوتے ہوئے بھی یہاں ملتا تھا۔ اور پھر گتھیاں سلجھانے کی بات، الجھی ہوئی بات ہے اگر اور کہیں نہیں پہنچ رہا کوئی تو اس کے لیے راستہ نکال کے بتانے کی بات، یہ بہت بڑے ملکے ہیں، بہت بڑی صلاحیتیں، ہر اعتبار سے یہ ایسے ہی مجھے لگتا ہے، میں پھر آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، ایسے ہی لگتا ہے جیسے ایک گھرانے میں اولاد جب کسی مسئلے میں الجھ جائے تو جیسے ماں شفقت سے، محبت سے ان کے باہمی مسائل کو حل کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں ہی امہات المومنین قرار نہیں دیا، بلکہ یہی کردار ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ جیسے سب سے، حالانکہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ خلفائے راشدین سے عمر کے اعتبار سے کم سن تھیں، چھوٹی عمر کی تھیں، لیکن ان کے جو فہم اور ادراک اور جو ان کے تعلیم دینے کا طریقہ ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے واقعی ماں والا ہو۔ دیکھیں نا جو قرآن نے کہا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اول محبت تو وہی ہے نا آج کا، اللہ فی بیوتکن، وہی وہی اترتی تھی، اکثر تو وہی اترتی، یقیناً، تو اس کے بعد پہلی مخاطب بھی وہ
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن اترتا تھا اس کے حوالے سے سارے جو مسائل ہیں وہ سمجھ لیتی تھیں اور یاد کر لیتی تھیں. یہ اللہ نے ان کو یہ اسی لیے تو بھیجا تھا. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. پھر یہ ہے کہ اس کو سمجھنا، پھر اس کو سمجھانا اور اس پہ عمل کرنا، اور پھر مردوں کو بھی ہدایات پہنچانا. جناب طاؤس بڑے معروف تابعی ہیں اور بڑے فقیہ ہیں. وہ آتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، وہ آتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں. ایک یہ ادب بھی دیکھیے آپ کمال کا، کہ وہ آتے تھے تو صفہ میں ٹھہرتے تھے اور اکتساب فیض حضرت عائشہ سے کرنا مقصود ہوتا تھا. اور وہی طریقہ جو اللہ کے رسول کا اپنے زمانے میں تھا، حضرت عائشہ ہی ان کے کھانے پینے سب کچھ کا انتظام اپنے گھر سے کرتی تھی. اب دیکھیے نا یہ ان چیزوں کو یہ پھر ساری امت نے سیکھا اس پہ. پھر وہ آگے ایک دفعہ کہنے لگے کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کے سامنے وہ سوال کروں یا نہ کروں. یعنی وہ اس ادب کے اس خیال میں تھے کہ یہ سوال ایسا ہوگا کہ میں سمجھنے کے لیے ام المومنین سے پوچھ سکوں یا نہ پوچھ سکوں. آگے جو جواب تھا وہ سننے والا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہاں پوچھ لو، ہر سوال ہی پوچھ لو. تربیت دینی ہے کہ سوال اگر ماں سے پوچھنا ہے تو پھر ماں سے پوچھنا ہے نا. یہی کہا کہ الست ابنی، طاؤس تم میرے بیٹے نہیں ہو، الست امک، میں تیری ماں نہیں ہوں. جو اپنی ماں سے پوچھ سکتے ہو وہ مجھ سے بھی پوچھ لو اور اسی طریقے سے پوچھو. تربیت بھی ساتھ ہے. آپ دیکھیے کہ کیا نزاکتیں ہیں ایک ایک فکرے میں، کیا کچھ ہے. تربیت کے کتنے پہلو ہیں، سکھانے کے کتنے پہلو ہیں، جواب کتنے موجود ہیں، کیا کتنا اونچا مرتبہ اور مقام ہے. پھر ایک اور پہلو دیکھ لیجیے آپ. یہ جو رشتہ اللہ نے کہا ازواجہ امہاتکم، صحیح، اس کے آئے گی تفصیل میں تو آئیں گی باتیں، لیکن اس کے تقاضوں کے حوالے سے چھوٹی سی بات ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ساری زندگی امہات المومنین نے گھر کے اخراجات کے حوالے سے وہی وتیرہ قائم رکھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. سبحان اللہ. بہت زیادہ بھی اگر بھیجا جاتا تھا بیت المال سے، بہت زیادہ بھی وظائف آتے تھے. حضرت معاویہ نے تو بہت زیادہ بھیجا، عبداللہ بن زبیر نے بہت زیادہ بھیجا، بہت زیادہ بھی آتا تھا. تو گھر میں وہی رہتا تھا کہ گھر کے میں بچانا کچھ نہیں، لگا دینا ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہا تھا کہ سب تقسیم کرنا ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ سگی ماں کا دل ہی ہوتا ہے نا کہ جو بھی آئے بچوں پہ لگا دینا ہے، اپنی اولاد پہ لگا دینا ہے. کس طرح سے اولاد سمجھائے امت کو، خصوصاً امت کے ضرورت مندوں کو، کہ اپنے لیے روزہ ہے اور روزے کے افطار کا سامان بھی نہیں بچا، وہ بھی اٹھا کے دے دیا. بہت خوب. میں سمجھتا ہوں کہ سگی ماؤں سے بھی آگے ہے یہ کام. بالکل صحیح بات. یہ تو اس سے بھی آگے اور اسی پہ رہی ساری امت. یہ جو تصور آپ یوں سمجھیے، یہ ذرا یہ لائٹ موڈ میں یہ کہہ دوں کہ مجھے بھی، ہم بھی آپ کے ایک شاگرد ہیں. آپ کو خوش رکھے. آپ نے ہمیں یوں کھڑا کر دیا ہے جا کے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور امہات المومنین کے بالکل یوں لگتا ہے جیسے قدموں میں پہنچ گئے ہیں کہ وہ تصور کہ امت کو جس شفقت کی ضرورت تھی وہ ان ہماری ماؤں نے ہمیں فراہم کی ہے اور وہی مثال بنی، وہی مثال سب کو آگے پہنچائی. اب دیکھیے حضرت صفیہ کی بات، سارے دنیا نے محاصرہ کیا ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کھانا نہیں پہنچنے دے رہے، پانی نہیں پہنچنے دے رہے. امہات المومنین جاتی ہیں اور دیکھ کے آتی ہیں. اور کمال تو یہ ہے کہ اس کے بعد سیدہ صفیہ اپنے گھر سے کھانا بنواتی ہیں، پانی خادم کو دیتی ہیں اور کہتی ہیں پہنچا کے آؤ. سکھانا کیا مقصود ہے کہ تم دور سے آنے والوں الزام تراشیاں کر رہے ہو، ہم تو یہیں رہتی ہیں. اور ہم سے زیادہ کون جج ہوگا کسی کے کردار کا؟ تو ہم اگر مطمئن ہیں اس پہ تو تم کون ہو عیب نکالنے والے؟ تم یہ جھوٹے الزامات کس لیے لائے ہو حضرت عثمان پہ؟ بہت خوب. دیکھیے کھانا جاتا ہے، کھانا لے کے جاتی ہیں ان کے لیے. مجھے بتائیے کہ یہ ماں کی بات ہے نا، کوئی اور کسی نے ہمت نہیں کی. صحیح. یہ حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی کر نہیں سکتا. اور پھر ایک بد نصیب شخص نے کہ پہنچے نا اندر، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو باغی تھے ان کی لیول کیا تھا ایمان کا اور ادب کا. وہ جو ماؤں کا احترام بھی نہیں کرتے نہیں کر سکتے، تو اس نے گروا دیا وہ
گروا دیا تو حضرت صفیہ کی زبان مبارک سے ایک بد دعا نکل گئی. اللہ کیا بد دعا کیوں نکلی؟ کہ ایک مظلوم امتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے لیے ہم ماں کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ بھوکا پیاسا ہے اور یہ پہنچنے نہیں دے رہے. یہ دل دکھتا ہے نا، بالکل صحیح. سگی ماں کا دل دکھتا ہے نا، تبھی یہ ہوتا ہے. اور بد دعا جو نکل گئی تو اس بد نصیب کو وہ ہاتھ جو اس نے مار کے کھانا اور پانی گرایا تھا وہ ساری زندگی ہلا نہیں سکا، پھر اللہ دوسروں کے لیے بھی نمونہ بن گیا. تو یہ سگی ماؤں کا جو جتنی شفقت و محبت ہوتی ہے ایک ایک قدم پہ نظر آتی ہے کہ اس سے بڑھ کے ان ماؤں کو تھی، اس سے بڑھ کے ان ماؤں کو تھی. اور ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ اس کے نزاکت دیکھیے مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا، کہ شفقت اس سے بڑھ کے جتنی سگی ماؤں کو ہوتی ہے، احترام اور ادب اولاد ساری یعنی ساری امت کی طرف سے اتنا، بلکہ اس سے بڑھ کے جو سگی ماؤں کا ہوتا ہے. صحیح. اور یہی دیا صحابہ نے، بالکل. یہی ان کی زندگی میں یہی دیا، یہی احترام دیا. ان کے گھر پہ کیسے ادب سے جاتے تھے، کس ادب سے سوال کرتے تھے، ان کی بات کو کس طرح پلے باندھ لیتے تھے، ان کی بات پہ کس طرح عمل ہوتا تھا، ان کو کیسے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اختلاف رائے کو مٹانے کے لیے جو بتائیں گے وہی حل ہوگا. یہ سب کچھ کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ چیز ہوتے ہوئے پھر امہات المومنین کی طرف سے رات دن کی دعائیں ہیں اللہ اس امت کی بھلائی کے لیے. بالکل صحیح. اور کہیں دیکھیے اگر کوئی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقوں سے مختلف نظر آئی ہے تو گرفت بھی فوراً کی ہے. فوراً ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ بے اس شمار میں ملتے ہیں، وہ بھی ایسے آئیں گے، بلکہ بڑے سخت الفاظ بھی ملتے ہیں. ملتے ہیں سبق سکھانے کے لیے، سبق وہ بھی سکھانے ملتے کے ہیں. پھر یہ سارے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ایک عجیب و غریب ہے کہ یہ اپنے سارے فرائض ادا کرنے کے باوجود ان کا جو رویہ ہے امت کے لیے، ان کا جو رویہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک نزاکتوں کا خیال رکھا ہے کہ اپنی سگی ماؤں سے احترام زیادہ ہو، اپنی سگی ماؤں سے مقام زیادہ دیں. ماں کے ساتھ سامنے جا کے کھڑے ہو کے لاڈ بھی کر لیتے ہیں. یہاں کیا ہے کہ پیچھے رہو گے پردے کے. ہاں ڈاکٹر صاحب بڑا ایک دلچسپ آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جج، یہ آخری دور تھا ضیاء صاحب کا. اچھا. تو ایک لائبریری ہماری بہاولپور میں تھا، میں اس وقت یونیورسٹی کی لائبریری میں وہ تشریف لائے ہوئے تھے. تو انہوں نے بہت ساری باتیں کی، گواہی کے حوالے سے بھی باتیں کی، وہ میں نے ان کی تسلی کرا دی. تو کہنے لگے کہ یہ جی عورتوں پہ ہی ہے پابندی پردے کی، یہ عورتوں کے لیے ہی مشکل ہے نا یہ کہ وہ پردہ کریں اور گھر کے اندر رہیں. میں نے کہا اچھا جیسا میں ویسے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب کورٹ میں ہوتے ہیں وہ تو پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے، جب آپ اپنے خاص کمرے میں جاتے ہیں تو وہاں اجازت ہے کہ ڈور کریش کرتے ہوئے جو بھی چاہے اندر جو چاہے اندر داخل ہو جائے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی ہم بڑا امپورٹنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا اللہ نے یہی بتایا ہے کہ اولاد کی تربیت اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے جتنا آپ اپنے کیمرے میں کر رہے ہو. سبحان اللہ. آنکھیں کھلی رہ گئی ان کی. کہنے لگے واقعی اولاد کی تربیت تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہمیں اس طرح کیوں نہیں بتایا جاتا؟ میں نے کہا جی آپ اسلام کا مطالعہ تو کریں. آپ نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اتنا، ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا مقام مرتبہ. اور میں اس پہ غور کر رہا تھا چونکہ آپ سے سوال کرنا بھی ایک سعادت ہے، اس کے لیے بھی پڑھنا پڑتا ہے. تو میں غور کر رہا تھا کہ کس اعلیٰ درجے پہ ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی وہ امت پر حرام ہے، کسی کے ساتھ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ماں قرار دی گئی ہے. لیکن جہاں ان کے حوالے سے بات آ رہی ہے پابندی بھی اسی طرح کی ہے. لستن کاحد من النساء، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بات کیسے کرنی ہے. تو یہ جو ہماری خواتین ہیں، ظاہر ہے اگر وہ اتنی پاک باز ہستیوں کو اللہ تعالیٰ یہ ضابطہ اخلاق کا پابند بنا رہا ہے تو ان کو اس سے زیادہ بننا پڑے گا. زیادہ بننا پڑے گا، تبھی احترام بھی ہوگا لوگوں کی طرف سے. بالکل صحیح، کیونکہ عزت بھی ہوگی. اب شکایت کرتی ہیں ہماری بیویاں کہ جی یہ مرد جو ہیں یہ دیدے پھاڑ کے دیکھتے ہیں، یہ فکرے کستے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. بھائی تم وہ طریقہ اختیار کرو نا جو اللہ نے سکھایا ہے، وہ آداب تم سکھاؤ تو ہر ایک کی نظر جھکے گی، آپ کی طرف دیکھے گا بھی کوئی نہیں. وہی معاشرے کو سکھانا ہے، اسی کے خلاف بغاوت شروع کر رہی ہیں.
بالکل صحیح ہے. اسی کے خلاف جو آپ کی عزت بڑھانے کے لیے. میں نے کہا ان سے, جج صاحب سے, میں نے کہا جی جو جتنا بڑی ذمہ داری کسی کی ہوتی ہے اتنا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے, اتنا بڑا تحفظ ہوتا ہے, اور صدر کے پاس کیسے کتنے دنوں کے بعد ملتا ہے. تو کیا ماؤں کی ذمہ داریاں ایسی نہیں ہیں کہ ہر کوئی اندر جا ہی نہ سکے؟ اسی پر واپس آتے ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کی اجازت دیں تو واپس اسی سے ہی ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں. ناظرین کرام, چھوٹا سا ایک وقفہ لیتے ہیں اور دوبارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے. وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں امہات المومنین, اور آپ جیسے انشاءاللہ خود ہی اس کے جج ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے کہ کس شاندار طریقے سے وہ ساری گتھیاں جو ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ زمان کا کافی فرق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے جیسی یہ دین محفوظ ہے, اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز کی تاریخ بھی محفوظ ہے. تو بڑے خوبصورت انداز سے پروفیسر صاحب ہماری تربیت فرما رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ وہیں سے سلسلہ آپ شروع فرمائیے جہاں سے ہم نے وقفے سے پہلے بات ختم کی تھی, کہ یہ مربی تھی ہم سب کی, اور جیسے تربیت کا جو تقاضا تھا اس سے بخوبی واقف تھی. ان کی نزاکتوں سے نہیں کہا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے گی, تو ارشاد فرمائیے. ان کی ساری تربیت کی تمام نزاکتوں سے نہ صرف آگاہ تھیں بلکہ مثال تھیں سب کے لیے. وہ طریقہ سیکھنا چاہیے ساری امت کو, قیامت تک کے لیے وہ ہمارے لیے ایک مینار نور ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ سب کچھ سکھانا, پھر خیر خواہی, پھر ان پہ خرچ کرنا, اتنی شفقت کا اظہار کرنا وغیرہ وغیرہ, یہ سارا کچھ چلتا رہا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد مختلف ادوار آئے, مشکلات آئیں. ان مشکلات میں امہات المومنین اکثر مقامات پہ, جی سوائے ایک آدھ واقعہ آئے گا تفصیل میں بعد میں, اکثر مقامات میں انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا سبحان اللہ, وہ بھی ایسا تھا کہ جو امت کو جوڑنے والا تھا, امت کو اکٹھا کرنے والا تھا اور ساتھ رکھنے والا تھا. صحیح. حضرت عائشہ صدیقہ ہوں, حضرت ام سلمہ ہوں, اور امہات المومنین ہوں, ان کی فقاہت کا تو ہے بہت چرچا, وہ بھی بہت بڑا مقام ہے فقاہت کا, بہت بڑا. اس کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کا جو رول تھا سب کو اکٹھا کرنے کا, وہ بھی بائنڈنگ فورس تھی, ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائنڈنگ فورس تھی. بائنڈنگ فورس تھی, اور ساری امہات المومنین اسی طرح تھی, سب کی سب اسی طرح تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ان کا ایک پروٹوکول رکھا ہے, اور اس پروٹوکول میں ان کو یہ کہا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اللہ اکبر. اپنے گھروں میں آپ ٹکی رہیں, اس میں عزت ہے. جہاں تھوڑی سی اس میں انحراف ہوا ہے کہیں کسی مجبوری سے, وہ مجبوری تھی, اس کی وضاحت آ جائے گی, تو حضرت عائشہ کو اسی ذرا سے اس ہٹنے کا جو وہاں بصرہ میں پہنچی ہیں, اس کی وجہ سے اتنی ساری زندگی اس پہ افسوس رہا. اور ان کے اس رویے سے میں آپ اس وقت تفصیل میں جاؤں گا, اتنی گتھیاں سلجھتی ہیں بڑے بڑے مسائل کی, ان کے اس رویے سے کہ وہ کیسے مسائل سیکھتا ہے انسان, بلکہ امت سیکھتی ہے. اس کے علاوہ وہ جو تھوڑا سا تھا سلسلہ, اس کے علاوہ ہمیشہ یہ خیال رکھا کہ سب جڑ کے رہیں اور آپس میں متحد رہیں. حضرت عائشہ صدیقہ ہی کو اگر آپ دیکھ لیں تو سب لوگوں کے ساتھ جو بھی حکمران آئے, ان سب کے ساتھ ان کا رویہ ایسا تھا کہ امت فالو کرے. مثال کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے قبول کرنے سے پہلے جو وہاں فتنہ مچ چکا تھا حضرت عثمان کے حوالے سے, اس کی وجہ سے ایک اختلاف ہو گیا. صحیح. اس اختلاف کو حضرت سیدہ عائشہ نے کیسے اس سے نپٹا ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ آپ کے سامنے ہے, بالکل صحیح, کتنا شدید تھا. حضرت علی کے ساتھ یہ رہا کہ ساری زندگی اس بصرہ کے واقعے کے بعد نہ صرف یہ کہ حضرت علی کی حمایت کرتی رہیں, ان کے لیے دعا خیر کرتی رہیں, حضرت علی کے لیے بھی مرجع رہیں ساری زندگی. اس کے بعد علی کے بعد حضرت معاویہ تشریف لائے. اچھا, اس سے پہلے میں ایک لنک کرنا چاہ رہا تھا, چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آ گئی
کہ نہ صرف یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پھر وہ جو ایک درمیانی ایک مجبوری کے ساتھ یا مجبوری کی وجہ سے آمنے سامنے بھی جو سازش جو شرارت ہوئی اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس جنگ کے خاتمے کے بعد اپنے بیٹے کی حفاظت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو مدینہ روانہ فرمایا. یعنی انہوں نے بھی وہی جیسے بیٹا اپنی ماں کے حفاظت کے لیے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے، وہی ہمارے سامنے مثال چھوڑی. وہی سامنے مثال ہے. اور ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم وہ بھی تو مثال ہے، وہ بھی مثال ہے. اور پھر یہ بات بھی کہ اگر اختلاف آتا ہے تو اولاد کے مابین بھی آ سکتا ہے، تو ماؤں کا کردار کیا ہونا چاہیے، یہ ہمارے سامنے بڑی شاندار مثال ہے. بہت خوبصورت مثال ہے کہ اولاد کے ساتھ اگر اختلاف ہوا ہے اور نیت کچھ بھی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ بالکل درست تھا، لیکن اس کے اثرات خراب نکلے ہیں. شرارت تو دوسروں کی تھی جیسے آپ نے اشارہ کیا. اس کے باوجود پھر اس کو کیسے نمٹنا ہے اس سے بات سے. ساری زندگی ساتھ دیا ہے حضرت علی کا، بالکل صحیح، ہر معاملے میں ساتھ دیا. حضرت علی نے بھی اسی طرح جیسے آپ نے کہا. تو یہ ایک ان کا نقطہ ہے مشکل معاملات میں بھی. دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تعلق ہے وہ امہات ام المومنین ہونے کی حیثیت سے ہے. سگی بہن تو حضرت ام حبیبہ تھی، بالکل وہ موجود تھیں. حضرت معاویہ ان سے مشورہ لیتے تھے. صحیح. اس کے باوجود حضرت عائشہ کا مقام ایسا ہی تھا کہ وہ اتنا زیادہ بھیجتے تھے کہ کسی طرح حضرت عائشہ کے کام آ جائے کچھ. اللہ. اور حضرت عائشہ وہ سارے کے سارے کو خرچ کر دیتی تھی اور تقسیم فرما دیتی تھی. یہ سارا جو سلسلہ ہے کہ ام حبیبہ کے ہوتے ہوئے بھی حضرت عائشہ کا مقام وہ کیوں ہے کہ وہ ام المومنین ہے. صحیح، بالکل صحیح. اچھا، یہ میں جس پہ ہم نے بات اصل میں چھوڑی تھی، تھوڑا سا ہم آگے نکلے. لستن کا احد من النساء، اس پر میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم کسی اور عورت کے برابر نہیں ہو. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ کیونکہ ہمارے ہاں جو بات ناظرین کرام آپ بھی جانتے ہیں کہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان مقدس ہستیوں کا مقام اور مرتبہ لوگوں کی نظروں میں کم کیا جائے. یہ ایک سازش ہے اور ہمارے معاشرے کے لیے سازش ہے. تو اس پر میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ارشاد فرمائیں کہ وہ تمام خواتین سے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات سے وہ کس طرح سے افضل ہیں. یہ ایک اچھا مشکل سوال بھی ہے لیکن ضروری ہے. دیکھیے علی الاطلاق تو یہ نہیں کہا جا سکتا صحیح کہ بنات سب سے افضل ہیں. اس پہ بحث ہے علماء کی. صحیح ہے، بالکل صحیح. اور وہ اپنے اپنے دلائل بھی ہیں. یہ افضل ترین ہستیاں ہیں، ان کا ایک دوسرے سے کس کا درجہ کس سے کتنا بلند ہے یہ مقابلہ بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے اس کی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ نے چنا ہے ان کو. تو لستن کا احد من النساء، یہ جو بات بتائی ہے نا، اس میں آگے جو کچھ ہے ان اتقیتن فلا تخضعن من القول، یعنی اس میں ان کو اپنا مقام دکھا کے پھر ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے. صحیح. اور وہ یہ ہے کہ آپ کا گفتگو کا طریقہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے سننے والے کا احترام بڑھتا جائے، آپ کے صحیح، بالکل اس میں اضافہ ہوتا جائے، بڑھتا جائے. ایسا کوئی لہجے میں بھی ایسا مسئلہ نہ ہو کہ اس کے ذریعے سے شیطان کو فتنہ اندازی کر سکتا ہو، یہ بھی نہ ہو. بالکل صحیح. تو لستن کا احد من النساء میں اصل میں تو یہ بتایا گیا کہ کسی اعتبار سے بھی آپ عام نہیں ہیں. بلکہ قرآن نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ اگر پہلے یہ کہا کہ اگر تو کوئی غلط تم میں سے کام کرے گی اللہ تو عذاب بھی دگنا ہوگا. اللہ. اور اگر یعنی یہ مقام کا تقاضا تھا، مقام کا تقاضا، اور اگر آپ نیک کام کریں گی تو اجر بھی دگنا ہوگا. اچھا، یہ بات یہ اب دیکھیں میرا سوال اور آپ کا جو جواب ہے اس میں کچھ مطابقت اس حوالے سے پیدا ہوئی ہے کہ مقام کے اعتبار سے کسی غلطی پر پکڑ اور سزا بھی دوہری ہے اور اجر اور مقام کی وجہ سے اجر بھی دگنا ہے نیک اعمال کا. اس پر ان کا جو مقام ہے اس کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی، فرما دیا کہ یہ جو ذمہ داریاں آپ پہ ان میں انتہا درجے کی احتیاط کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے اگر آپ سے کوئی غلط کام ہوگا تو اس کی سزا دگنی ہوگی. صحیح.
یہ تاکید اس لیے اللہ کو پتہ تھا کہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن یہ تاکید اس لیے ہے کہ ہم سب کی تربیت کے لیے آئندہ ہمارے لیے اصول بنے گے کہ اگر امہات المومنین کو یہ کہا ہے اللہ نے تو ہمیں مزید اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ کہا کہ آپ کو سزا دگنی ہوگی، اور اگر آپ نیکی کا کام کریں گے، آپ میں سے کوئی اگر کرے گی تو اس کو دگنا 2 دفعہ اجر ملے گا، دگنا نہیں، اس کو اجر 2 دفعہ ملے گا۔ ٹھیک، اور اجر جو ہے اس کا اصول یہ ہے کہ 10 سے لے کے 700 تک، اور اس کے علاوہ جتنا اللہ چاہے، صحیح ہے، اخلاص کی بنیاد پہ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ تو ان مخلص ہستیوں سے بڑھ کے اور کس کا اخلاص ہو سکتا تھا، جن کی تربیت کا ایک ایک لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تربیت بالکل سے جو مستفید ہوئی ہیں، گھر میں بھی ہر وقت وہ تمام باتیں جو اللہ کے رسول نے امت کو سکھائی ہیں وہ سب بھی، اور اس کے علاوہ بھی، بالکل صحیح ہے، اس کے علاوہ بھی جو گھر کے معاملات ہیں ان میں بھی ان کو جو سکھایا ہے وہ تربیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 2 دفعہ اجر ملے گا۔ اب اس کے پیچھے ایک بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جتنے بھی عظیم ترین صحابہ ہیں ان کو جو یہ مرتبہ ملا ہے وہ اس لیے ملا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام لائے، آپ کی صحبت سے مستفید ہوئے، یہ مرتبہ ان کو بھی حاصل ہے۔ تو حاصل اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ زوج ہیں، ہونے کا زوج ہے، جوڑی ہے، جوڑی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی ساتھی ہے، اللہ اکبر، لباس ہیں، لباس ہے، لباس ہیں جو اللہ کے قرآن نے اللہ کے کہا، قرآن نے کہا ہے، اور خلوت کی ساتھی ہے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے ان سے۔ بلکہ اگر میں یہ پوچھنا چاہوں کہ یہ نہ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں لباس ہے، تو یہ جنت میں بھی آپ کی ساتھی ہیں، کیونکہ وہ ایک حدیث ملتی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جو جس کے نکاح میں فوت ہوئی اسی کے ساتھ اگر وہ ایمان والے ہوئے تو ان کو اکٹھا کیا جائے گا، ایسی کوئی بات بالکل آپ ارشاد موجود ہے، فرمائی؟ بالکل، اور الگ الگ ان کے بارے میں یہ تفصیلات موجود ہیں کہ بھی وہ زوجتہ فی الجنہ اللہ اکبر، کہا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں وہ موقع جب وہ بصرہ میں گئے ہوئے ہیں عمار بن یاسر، اور وہ لوگوں سے کہ بھی وہ ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی، وہ غلط فہمی ختم نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت وہ گئے کہ بھی لوگ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہی سامنے آ جائے، تو وہاں بات کرتے ہوئے ایک مسجد میں کسی نے کوئی فکرہ ایسا کہہ دیا جو حضرت عائشہ صدیقہ کے شایان شان نہیں تھا۔ صحیح، تو حضرت عمار بن یاسر نے جواب دیا، یہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے یہ حدیث بیان کی ہے، کہا کہ اغرب مقبوحم ممبوحا، صحیح، تو ہماری نظروں سے دور ہو جا، ساری دنیا تیری قباحت بیان کرے اور کتے چھوڑے تم پہ، اللہ اتوزی حبیبت رسول اللہ و زوجتہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ اکبر، اللہ یہ عمار بن یاسر، یہ سب صحابہ کا نقطہ نظر ہے، ان کا بھی جو ایک دوسرے گروپ بظاہر لگتا ہے صحیح، کہ کیا اس ہستی کو تم ایذا دیتے ہو یہ فکرہ کہہ کے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ہے، واہ، وزوجتہ فی الدنیا والآخرہ، اور یہاں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ، یہ تو تصویر تو ہے، وہاں تو ہے۔ شیخ محترم، اور دیکھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہے، ان خواتین کو، ان سے زیادہ اور مستحق بھی کون ہے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے، سبحان اللہ، سبحان جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، سبحان جس طرح ساتھ دیا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں تک تو آ گئی نا بات، امتحان ہوا، وہ تفصیل آئے گی جی انشاءاللہ، امتحان میں کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو، ایک ہی دفعہ اتنی سی بات ہو گئی کہ جناب ہمیں کچھ خرچ بڑھا دیں، تو اس میں جو اس پر پیغام آیا ہے، امتحان شروع ہو گیا، اللہ پھر امتحان شروع ہو گیا تو اس کے بعد پھر تربیت کا مرحلہ بھی آیا کہ آپ کے لیے حلال ہیں، آپ کی جو ہے نا جو عورت سے آپ شادی کرنا چاہیں آپ کی وہ بھی بنات امے کا و بنات امات کا و بنات خالے کا و بنات خالات کا، اور یہ بھی کوئی عورت آپ کو اگر اپنا آپ وہب کرتی ہبہ کرتی ہے تو وہ بھی وغیرہ وغیرہ، یہ بھی تربیت کا ایک حصہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد وہیں آ گیا کہ آپ ان کے سوا اب کسی سے شادی نہیں کر سکتے، یہ تحدید آ گئی کہ بس شیخ انشاءاللہ اس پر ہم اگلے پروگرام میں آپ سے تفصیلات مزید جانیں گے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پیغام ٹیم کی طرف سے، اپنی طرف سے بھی، کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت شاندار طریقے اور انداز سے ہماری تربیت فرمائی ہے، ہمارے ناظرین کی تربیت فرمائی۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، ہم پروفیسر صاحب سے سن رہے ہیں،
جن کو اللہ تعالیٰ نے یعنی عمومی طور پر اللہ نے ہر مرد کو عورت کا جو شادی اس کے ساتھ یعنی بیوی کو، اور اسی طرح بیوی کو مرد کا لباس قرار دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں، اور وہ سب لوگ بھی جو کسی نہ کسی گوشے میں اعتراض کناں ہیں، کوئی سوالات اٹھاتے ہیں اور تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اعتراض ہمیں مل سکے، میں ان سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کا لباس بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے یقیناً، اور نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی نبی کریم علیہ السلام کا لباس ہے، یعنی وہ آپ کی ازواج ہیں جو جنت میں بھی آپ کے ساتھ اور آپ کے ہمراہ ہوں گی۔ تو ہمیں ایسی ہستیوں کے بارے میں بجائے اس کے کہ ہمارا ذہن پراگندہ ہو، ہمیں ان کے بارے میں سیکھنا ہوگا، ہمیں ان کے بارے میں جاننا ہوگا، تاکہ ہم اصل مقام سے واقف ہونے کے بعد ان کا وہ احترام کریں اور ان سے وہ الفت اور عقیدت رکھیں جو ہمارے ایمان کو بڑھا سکتی ہے، نہ کہ ہمارے ایمان کے لیے خطرات پیدا کر سکتی ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، تب تک لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیا نکھار بصیرت کا میلی دنیا میں، جہاں سے خوشبوئے توحید پھیلی دنیا میں، یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن